ایرانی بحریہ کا وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جنگی بحری جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حملوں کے بعد امریکی جہاز نے اپنا سفر روک دیا، پسپائی اختیار کی اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں امریکی صہیونی ڈسٹرائرز کے داخلے کو روک دیا ہے۔ اس سے قبل ایرانی فوج نے امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز کے قریب نہ آنے کی وارننگ دی تھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ جاری نقشے میں آبنائے ہرمز کے ایران کے زیر اثر علاقوں کی حد بندی واضح کرتے ہوئے 2 لکیریں کھینچ دی گئیں، ایک جنوب میں ایرانی کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے درمیان، جبکہ دوسری ایران میں جزیرہ قطب اور متحدہ عرب امارات کے ام القوین کے درمیان ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ ایک بیان میں سینٹکام نے کہا کہ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پاسداران نے امریکی جنگی بحری جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی امریکی نیوی شپ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکی فوج ایرانی پانی کی ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے اور پروجیکٹ فریڈم کی معاونت کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کی جانب سے اس کے آئل ٹینکر پر 2 ڈرونز فائر کرنے کا الزام۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی پاسداران کی طرف سے تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی جبر یا بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے اعلان کے بعد پروجیکٹ فریڈم کا آغاز۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ نے ٹریفک سیپریشن اسکیم کے جنوب میں ایک خصوصی سیکیورٹی ایریا قائم کیا ہے۔ بحری جہاز عمان کے حکام سے VHF چینل کے ذریعے رابطہ رکھیں اور سفر کے لیے عمان کی سمندری حدود کو ترجیح دیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ ان تجارتی جہازوں کی مدد کرے گی جو آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اس مشن کے لیے امریکی حمایت علاقائی سلامتی اور عالمی معیشت کے لیے ضروری ہے۔ امریکی فوجی تعاون میں گائیڈڈ میزائلز، ڈسٹرائرز، 100 سے زائد طیارے، 15,000 فوجی اہلکار شامل ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں آپریشن فریڈم کے اعلان کے ساتھ ایران سے معاملات بہتری کی طرف جانے کا بھی دعویٰ۔ آبنائے ہرمز میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے پر ایران کو سخت جواب دینے کی وارننگ بھی دے ڈالی۔ کہا ان کے نمائندے ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں، غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ جو ممالک اس تنازع میں ملوث نہیں، انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جاتا۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا۔ جاری بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور بالادستی کو تسلیم کرنا ہے۔ امریکہ کا ایران کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے اہم قدم۔ قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز توسکا کے عملے کے 22 ارکان کو پاکستان منتقل کر دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے تصدیق۔ پیش رفت کو اعتماد سازی کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ کہا ایرانی بحری جہاز کے عملے کے 22 ارکان گزشتہ رات پاکستان پہنچ گئے ہیں، آج انہیں ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی جہاز ضروری مرمت کے بعد اصل مکان کو واپس کرنے کے لیے پاکستانی بحری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ ان اقدامات کو ایرانی اور امریکی دونوں حکام کے تعاون سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ پاکستان، امریکہ اور ایران دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو، خطے کی مجموعی صورتحال، جاری کشیدگی، امن استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ مسلح افواج امریکی خطروں کا جواب دینا جانتی ہیں۔
امریکہ ایران کے خلاف جھوٹے دعوے دہرانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ۔ امریکہ کو اپنے مطالبات سے دستبردار ہونے کا مشورہ، کہا امریکہ کا جواب پاکستان کے ذریعے موصول ہوا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایسے فریق سے معاملہ کر رہے ہیں جس کی رائے ہر روز بدل جاتی ہے۔ ہم جنگ کے خاتمے کے علاوہ کسی معاملے پر بات نہیں کر رہے۔ آبنائے ہرمز کی حالیہ صورتحال امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو طاقت سے روکیں گے۔ ایرانی پروٹوکول فالو کرنے والے سول تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت محفوظ ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے بحری سرگرمیوں کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ شپنگ کمپنیاں پاسداران کے اعلانات پر توجہ دیں۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر عالمی منڈیوں کی تشویش برقرار۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت 111 سے بڑھ کر $114 ہو گئی۔ WTI کی قیمت $3 اضافے سے $160 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی۔ امکان ہے کہ بجٹ کے بعد ممکنہ طور پر نئے چہرے وفاقی کابینہ میں نظر آئیں گے۔ وزیر اعظم وزراء سے فرداً ان کی وزارتوں کی کارکردگی پر بریفنگ لے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کے دفتر خارجہ میں ملاقات۔ خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور روابط کے فروغ پر زور دیا۔ ناروے نے پاکستان کے تعمیری کردار اور امن کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ معرکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ 1 سال پہلے دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان کو توڑا یا ہرایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان سے واقف نہیں تھا۔ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہوئی۔ پاکستان کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم امن چاہتے ہیں مگر امن باہمی عزت و احترام سے ہونا چاہیے۔ 1 سال پہلے دنیا ہم پر شک کرتی تھی۔ پاکستان ہر چیلنج کے سامنے متحد ہو کر ڈٹ گیا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم سمجھوتا کرنے والی قوم نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ 1 سال پہلے بھارت نے پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھ کر حملہ کیا۔ ہم سب نے مل کر بھارت کو جواب دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا رافیل بھارت کا غرور تھا، اس کو مٹی میں ملا دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے۔ شہید محترمہ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی جس کے باعث ہم مضبوط ہوئے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جون کے آخر تک لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ فیز 3 پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جو ہم نے کہا وہ کر دکھایا۔ پنجاب کی ترقی کا پہیہ رکنے والا نہیں۔ پنجاب کے 51 شہروں میں سٹارم واٹر ڈرینیج کا اوسطاً 40% کام مکمل کر لیا ہے۔ مانسون سے قبل تیاریاں مکمل کریں، کسی بھی کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کمپنی کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے سپریم کورٹ کے مقرر کردہ مالیاتی شرائط کی پاسداری نہیں کی۔ سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے گئے حق کے عین مطابق ہے۔ پٹیشنر نے سپریم کورٹ کے دیے گئے لائف لائن موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انویسٹرز اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے پٹیشنر کی جانب سے 50 کروڑ روپے کا چیک ناکافی قرار دیا۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ہیومن رائٹس کمیشن نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق 2025 میں جبری گمشدگیوں کے 273 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ کیسز خیبر پختونخوا سے سامنے آئے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے حکومتی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایگزیکٹو کو ججز کی تقرری میں براہ راست اختیار حاصل ہو گیا۔ ATC ترمیمی ایکٹ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شہریوں کو 3 مہینے تک حراست میں رکھنے کی اجازت مل گئی۔ سال 2025 میں سزائے موت کی شرح میں اضافہ ہوا۔ ملک بھر میں 1600 سے زائد مشتبہ افراد پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ زیادہ تر پولیس مقابلے CCD پنجاب نے کیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم خشک۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ، پایہ 44 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو نواب شاہ میں 47 ڈگری ریکارڈ۔ شدید گرمی کے باعث کراچی کے اسپتالوں میں دمے سمیت سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے کیسز میں 20% اضافہ۔ ماہرین کی شہریوں کو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی زیادہ پینے اور براہ راست دھوپ سے بچنے کی ہدایت۔ اور کراچی میں زمبابوے ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا شاندار آغاز۔ اوپنرز گل فیروزہ اور صدف شمس کے درمیان سنچری کی شراکت۔ صدف شمس نصف سنچری مکمل کرنے میں کامیاب۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔